کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو سب گناہ گاروں کی جو مانگنے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہو، ذکر کرنے والا ہو، رکوع کرنے والا ہو، سجدہ کرنے والا ہو، دعا کرنے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں رونے والا ہو، اس کی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو اس رات کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب ذرا دیکھیں کہ رب کا آسمان دنیا پر نزول ہونا، پھر 300 دروازے رحمت کے کھل جانا اس رات کے اندر، پھر اس رات کے اندر جنت کے 8 دروازے کھل جانے، پھر ہر ایک کی مغفرت و بخشش ہو جانی، تو پھر وہ بد نصیب کیسے ہوں گے؟ کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کی اس رات کے اندر بھی مغفرت و بخشش نہیں ہوتی، کتنے وہ بد نصیب ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے بد نصیب بدبخت لوگ ہیں کہ اس رات کے اندر وہ بخشے نہیں جاتے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا بندہ مشرک شرک کرنے والا، جو شرک کرنے خدا کے مقابلے میں کسی اور کو خدا سمجھنے والا، یا بتوں کی پوجا کرنے والا، یا کسی درخت کی پوجا کرنے والا، یا کسی جانور کو پوجنے والا، کوئی بھی ہو رب کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے والا، تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ مشرک کو رب کبھی بخشے گا نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، رب فرماتا ہے کہ شرک کرنا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ رب فرماتا ہے سب گناہ میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والوں کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، معراج پر میں نے ایک ایسی جماعت کو دیکھا، ایک میدان کے اندر ہے، اور ان جماعتوں کے اس جماعت پر ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں اور انہیں دوزخ کا لباس پہنایا ہوا ہے، اور ان پر ایک ایسا فرشتہ مسلط ہے کہ اگر وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں جو ہیں اس کا ایک لقمہ بن جائے، اتنا بڑا وہ فرشتہ ہے، اور اس کے علاوہ اور فرشتے مقرر ہیں ان پر۔ وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کا سر عرش اولی تک ہے، اور ان کے پاؤں جو ہے تحت الصراط تک لگتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں آتشی دوزخ کے گرزے موجود ہیں، یعنی کوڑے جسے کہہ لیں، گرز موجود ہیں، اور وہ ان لوگوں کو مار رہے ہیں، اس جماعت کو جو شرک کرنے والے ہیں ان کو مارتے ہیں وہ گرزے۔ جب ایک گرز ان کو بچتی ہے، اب ان کے بعد ان کا جسم جو ہے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، جسم کے ہر عضو سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور پھر وہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں، پھر وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس طرح ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون سے بدبخت نصیب ہیں، یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے، رب کے سوا کسی اور کو پوجنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو شرک کرنے والوں کو اس بابرکت رات کے اندر بھی معافی نہیں ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، جب تک وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرے گا تب تک اسے معافی قطع نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کاہن لوگ، یعنی نجومی جسے اکثر لوگ کہتے ہیں عورتوں کے پاس جاتے ہیں ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ دیکھتے ہیں، یہ سب جھوٹی بات، من گھڑت بات اور شیطانی باتیں ہیں۔ کاہن نجومی لوگ جیسے کہتے ہیں بھئی ہاتھ بتا کر بھی انسان کی زندگی بتاتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں؟ سب چیزوں کا علم جو ہے رب کو پتہ ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کوئی بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک نجومی آیا، نجومی کہنے لگا، بادشاہ نے کہا کہ میرا ہاتھ دیکھ، نجومی ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت تیری 8 دن کے بعد تو فوت ہو جائے گا۔ اب بادشاہ جو تھا بڑا غمگین پریشان ہو گیا، وزیر بھی پاس کھڑا تھا،
وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہے، حوصلہ کرے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو نے کب فوت ہونا ہے کب پڑھنا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات پر بھروسہ نہ کرو۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، نجومی نے کہہ دیا کہ تو 8ویں دن مر جائے گا۔ بادشاہ نے جو وزیر نے کہا کہ دیکھ بھائی، اس نجومی سے کہا نجومی یہ بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اب نجومی نے اپنا ہاتھ دیکھا، کہنے لگا میں 30 سال زندہ رہوں گا۔ 30 سال۔ وزیر نے تلوار لے اور اس نجومی کا اسی وقت سر اتار دیا۔ بادشاہ سے کہا کہ دیکھ بادشاہ یہ کتنے جھوٹے ہیں، تجھے 8 دن کی مہلت دی ہے، اور اس نے کہا کہ میں 30 سال زندہ رہوں گا، جو ابھی مر گیا ہے، ابھی مر گیا ہے، کہتا میں 30 سال زندہ رہوں گا۔ تو یہ سب جھوٹ اور یہ سب فریب کاری ہوتی ہے، دھوکہ بازی ہوتی ہے، لوگوں کو دیتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو کاہن ہے، فرمایا اس کی بھی مغفرت اس رات کو نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اس رات کے اندر حضور فرماتے ہیں جو جادوگر ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ جادو سے باز نہیں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ سچے دل سے نہیں کرے گا، اس رات کے اندر اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی، جو شراب پینے والا، جو عادی شراب کا عادی ہو، فرمایا اس رات کے اندر وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ شرابی خود سوچے کہ اتنی برکتوں والی رات، اتنی رحمتوں والی رات، یہ 15ویں شعبان المعظم کی رات، شب برات جسے کہتے ہیں، جس کے اندر 300 دروازے رات کی رحمت کے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، رب کا نزول آسمان دنیا پر ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ شرابی کی کتنا یہ بد نصیب قسم کا بندہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرابی کی بھی اس رات کو مغفرت و بخشش نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کو گیا تو میں نے ایک قوم کو دیکھا، ان کے چہرے سیاہ ہو چکے، ان کا اتنا ہوش جو ہے اتنا بڑا ہے کہ ان کے سر پر آ رہا ہے، نیچے والا ہوش اتنا بڑا ہے کہ فرمایا کہ ان کے پاؤں کے نیچے آ رہا ہے، اور ان کو فرمایا دوزخ کا لباس پہنایا ہوا ہے، اور فرشتے جو ہیں ان کو گرز مارتے ہیں، اور وہ کتوں اور گدھوں کی طرح چیختے چلاتے ہیں، اور ان کے منہ سے پیپ اور خون جو ہے وہ جاری ہے، نکل رہا ہے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے، جو شرابوں کے عادی تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہمیں بچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ آج ہم انے باغ جسے کہتے ہیں نا، انے باغ، جو بھی ہمارا کوئی لیڈر ہوتا ہے ہم ووٹ دے دیتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان میں سے کوئی شرابی تو نہیں، کبابی تو نہیں، کوئی گندا تو نہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں دیکھتے۔ تو پھر دیکھ لیں حضرات محترم، جو ان کا حشر ہوگا ان کو ووٹ دینے والوں کا بھی حشر وہی ہوگا، وہاں کوئی عرض نہیں چلے، معروض کوئی بات نہیں چلے گی، نہ کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا۔ جو دنیا رب نے تجھے عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، تو جب رب نے عقل تجھے دی ہے، سمجھ دی ہے، تو پھر کیوں تو عقل سے کام نہیں لیتا، نہیں دیکھتا کہ اس کو ووٹ دے رہا؟ یہ شرابی تو نہیں ہے، زانی تو نہیں ہے، یہ لٹیرا تو نہیں ہے، یہ لوگوں کی چیزیں تو ہضم نہیں کرتا۔ یہ دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ نیک ہے کہ نہیں، پرہیزگار ہے تو نہیں، نمازی ہے تو نہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح ان لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو ان لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے بدبخت نصیب ہیں، بدبخت لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر شراب پیتے تھے، حالانکہ واضح قرآن مجید کے اندر آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، اسی طرح یہ پاسے نکالنا، فالے نکالنا،
فرمایا یہ سب شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اے ایمان والو ان سے بچو، ان شیطانی کاموں سے دور رہو۔ واضح قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ تو فرمایا شرابیوں کا یہ حالت، شرابی ایسا بد نصیب بد بخت بندہ ہوتا ہے کہ اس برکت والی رات کے اندر بھی اس کا فرمایا وہ کبھی اپنا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بری عورت، گندی عورت، اس کا بھی جب تک وہ توبہ نہیں کرے گی، اپنے آپ کو برے کاموں سے بات نہیں رکھے گی، تب تک اس کے بھی اس رات کو اندر مغفرت و بخشش نہیں ہوتی۔